إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے. میرے بھائیوں، آج کے اس جمعے کی حاضری میں آپ کو حقوق کے متعلق چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. میرے بھائیوں، حقوق دو طرح کا ہوتا ہے. حقوق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حقوق جو اللہ سے متعلق ہے اور ایک حقوق جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہے. جو حقوق اللہ سے متعلق ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جو حقوق اللہ کے بندوں سے متعلق ہے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. گویا کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، نوافل وغیرہ پڑھنا اور تہجد پڑھنا، چاشت پڑھنا اور ساری نفل نمازیں وغیرہ، دعائیں کرنا، یہ سب حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد جو بندوں سے متعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بھائی ہیں تو ہمارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اگر ہم باپ ہیں تو بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اگر بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، یہ سب حقوق العباد ہے. اگر ہم پڑوسی ہیں تو ایک پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے، یہ سب حقوق العباد ہے. میرے بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا حقوق بیان کیا ہے. 10 حقوق اللہ نے بیان کیا ہے، جس میں سے ایک حقوق کا تعلق اللہ سے ہے اور 9 حقوق کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ او لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. عبادت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو تو تم کامیاب ہو. یہ حقوق اللہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو. میرے بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو بتانا
چاہتا ہوں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب ہم نے کلمہ کا اقرار کر لیا، تو اب ہماری زندگی اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، ہماری زندگی نبی کے طریقے پر چلنی چاہیے، تب جا کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی شرک مت کرو۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کہ اللہ رب العزت جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارے اندر شرک پائی جاتی ہے، لوگ مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لوگ مزاروں پہ جا کر کے سجدے کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لوگ مزاروں پہ جا کر کے اولادیں مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہم کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو جھکائے، کسی اور سے اولادیں مانگے۔ ارے بیٹا بیٹی دینے کا مالک تو خدا ہے، اور ہم خدا کو چھوڑ کر کسی پیر کے پاس، کسی بابا کے پاس جا کر کے ہم اولادیں مانگیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر ہم شرک کرنے کے بعد مر گئے تو خدا کی قسم ہماری کبھی بخشش نہیں ہوگی، ہمیں جہنم کی آگ میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو ہر چیز لا کر دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے یا کسی کے ساتھ غلط تعلقات میں پھنس جائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ رب العزت اللہ رب العزت کیسے ہمیں معاف کر دے گا کہ وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی بابا کے پاس جا کر کے جھک جائے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ شرک قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں بھری پڑی ہے جس کے ذریعے شرک کو منع کیا گیا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیٹی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کچھ نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے تو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مزار کے پاس جا کر ہم سجدے کریں گے تو ہمیں بیٹا مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو مزاروں پہ جا کر کے سجدے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ مسلمان نہیں ہیں، بھلے دکھنے میں بظاہر وہ مسلمان دکھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل سے ایمان نکل چکا ہے، اگر وہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، جنت کا حقدار و مستحق نہیں ہو سکتے۔ شرک سے بہت منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر جنگلوں میں ہمیں کچھ لوگ گھیر لیں اور پھر ہمیں مارنے کی دھمکی دے اور ہمیں یہ کہے کہ تم اللہ کا انکار کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور ہمارے انکار کرنے کے بعد ہماری جانیں بچ جائے تو کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اگر تمہاری جان بچ جائے تو انکار کر دو، لیکن جان بچ جانی چاہیے، انکار کر دو پھر نکل جاؤ، لیکن دل میں اللہ ہونا چاہیے۔ اسے کفر کہتے ہیں، کفر یعنی اللہ کا انکار کرنا۔ اس کی تو اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کو چند لوگ پکڑ لیں اور پھر یہ کہے کہ تم جے شری رام کے نعرے لگاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو پھر اور آپ کو یقین ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے ہماری جان بچ جائے گی تو آپ انکار کر سکتے ہیں۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر وہ یہ کہے کہ تم ہمارے بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، ہمارے بتوں کے سامنے تم اپنے مقدس نشانی کو جھکاؤ، تب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو کیا ہم اپنے سر کو
کہ نہیں، اگر ان کو دلتا اور حرکتا، اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی تم اس بت کے سامنے اپنے سر کو مت جھکانا، اپنے مقدس نشانے کو مت جھکانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، بعض لوگوں نے تو اس کو ان قتلتا پڑھا ہے، ان قتلتا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، اور اگر ان قتلتا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تمہارے چمڑے ادھیڑ دیا جائے، پھر بھی تم کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو، تو اپنی جانیں دے دینا، لیکن اس بت کے سامنے اپنے مقدس نشانے کو نہ جھکانا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، بیٹا بیٹی مانتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، اور پتہ نہیں کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی یا خواجہ، کبھی اور فلاں فلاں کیا کیا نام لیتے ہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ آپ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکائیے، کتنا افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پڑوسی اگر ہم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، کئی دن تک باتیں نہیں کرتے، حالانکہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج دیکھیے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آج کا جوان اپنے ماں باپ کو جھٹکیاں دیتا ہے، آج کا جوان اپنے ماں باپ کے سامنے انگلیاں اٹھا کر باتیں کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا سوچئے کہ وہ ماں باپ جس نے ہمیں پالا پوسا، ہم اس کو گالیاں دیں، ہم اس کو ماریں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھیں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، خدا بھی آپ سے ناراض ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمیں یہ کیسے معلوم چلے گا کہ کہ اللہ ناراض ہے یا خوش ہے، کیسے معلوم چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا اپنے گھر جا اور اپنے ماں باپ کو دیکھ، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ وہ باپ کتنی محنت سے مزدوری کرتا ہے، سورج کی گرمی کو اپنے پیٹھ پر برداشت کرتا ہے۔ وہ باپ کبھی دلی کا سفر کرتا ہے، کبھی ممبئی کا سفر کرتا ہے، کس لیے؟ ہمارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ پھر وہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ پر کیسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے؟ کیا اسے شرم نہیں آتی ہے؟ کیا اسے اللہ کا خوف نہیں آتا ہے کہ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے؟ جس باپ نے زندگی بھر اس کے لیے کمایا، جس باپ نے گرمی کی، سورج کے گرمی کو برداشت کیا، در در کی ٹھوکریں کھایا، اس باپ کے سامنے ہم کیسے اپنی آنکھیں اٹھا کر بات کرتے ہیں؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بھی کبھی غلط ہو، ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ بھی آپ پر ظلم کرے، آپ کا کوئی غلطی نہیں،
سب غلطی آپ کی ماں باپ کی ہے، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ غلط سلوک کریں، پھر بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ ہمیں رکھا، وہ ماں جس نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، وہ ماں جس نے راتوں کو اپنے راتوں کو قربان کر دیا، خود پیشاب پر سو جاتی تھی، جب ہم پیشاب کر دیتے تھے خود پیشاب پر سو جاتی تھی اور ہمیں سو کے بستر پر سلاتی تھی، اور اگر پورا بستر بھیگ جاتا پیشاب سے تو ماں اپنی گود پہ سلا لیتی تھی۔ کیا یہ ماں کی محبت نہیں ہے؟ کیا ماں کی محبت کا اندازہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ارے اگر جاننا چاہتے ہو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں تو ان سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ارے وہ بتائیں گے کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے۔ ارے آج ہمارے پاس ماں باپ ہے تو ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی اس پر لعنت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ماں میں تیرے حق ادا کر دوں گا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم میرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ماں میں تیرا حق ادا کر دوں گا، میں کہہ رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرا حق ادا کر دو گے تو تیار رہو، آج رات میں تمہیں میرے ساتھ سونا ہے، تمہیں میرے ساتھ سونا ہے۔ ماں اور بیٹے ایک ساتھ سو گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ماں اٹھتی ہے اور بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ بیٹا جاتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے، ماں پانی پی لیتی ہے اور پھر آدھے پانی پیتی ہے اور آدھے پانی کو بستر پر گرا دیتی ہے۔ بیٹا الگ ہٹ کر کے سو جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ماں کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ پھر بیٹا جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، ماں پیتی ہے، کچھ پانی گرا دیتی ہے۔ پھر بیٹا الگ ہو کر کے سو جاتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا پانی لاؤ، بیٹا پانی لاتا ہے، ماں پیتی ہے، تھوڑا سا پیتی ہے اور تھوڑا سا گرا دیتی ہے۔ پھر اب بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ ماں تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تجھے عقل نہیں ہے کہ میں بار بار پانی لا کر دے رہا ہوں، تو پی رہی ہے اور بستر پر گرا دے رہی ہے، میں کہاں سوؤں گا؟ تم نے تو پورے بستر کو بھگا دیا۔ تو ماں کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹے جب تم چھوٹا تھا، جب تم گوشت کا ٹکڑا تھا، جب تم خود سے کھا نہیں سکتے تھے، خود سے پی نہیں سکتے تھے، تم ہمارے ساتھ سوتے تھے، تم بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، پخانا کر دیتے تھے، ہم تمہارے پیشاب کو، تمہارے پخانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اس وقت تو ہمیں غصہ نہیں آیا۔ بیٹا تجھے اب غصہ آ گیا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، ماں کی قدر کرو، جب تمہاری ماں زندہ ہے قدر کر لو، ورنہ جب جنازہ اٹھے گا تم اس کے بستر کو دیکھ کر رو گے، تم اس کے کپڑے کو دیکھ کر رو گے، لیکن وہ ماں واپس نہیں آ سکتی۔ جس گھر سے باپ کا جنازہ نکل جاتا ہے پھر اس گھر میں چین و سکون نہیں ہوتا، پھر دشمن چاروں طرف سے حملے کرنے لگتے ہیں۔ وہی اگر ایک باپ زندہ ہوتا ہے، کسی کی مزاج نہیں ہوتی ہے تو اس کے بیٹے کے سامنے اس سے آنکھیں ڈال کر باتیں کرے۔ میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر ماں یا باپ کے شریر کے اندر، اس کے جسم کے اندر اگر گھاؤ ہو جائے، گھاؤ، اور اس میں پلو پڑ جائے، اس میں کیڑے پڑ جائے، اور اگر بیٹا اپنی زبان سے اس کیڑے کو چاٹ کر صاف کر دے گا، پھر بھی وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، عزت کر لو، آج ماں زندہ ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس سے جا کر پوچھو کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اس ماں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ اس ماں نے تمہارے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی۔ ایک بیٹا دلی، ممبئی، سعودیہ سے اپنی بیوی سے روزانہ 2 گھنٹے بات کرتا ہے، اور اگر بات نہیں کرتا تو اپنی بوڑھا باپ سے بات نہیں کرتا، وہ اپنی بوڑھی ماں سے بات نہیں کرتا ہے۔
میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، اس ماں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور دور کی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے ماتحت ہیں یعنی جو تمہارے ذمے میں کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں آج ذرا دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ مسلمان تو وہی ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم نے ساری راتیں نماز پڑھی، اگر ہم نے سارے روزے رکھے، زندگی بھر ہم نے نفل تہجد چاش اور بہت سارے نیکیاں کیا، لیکن ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے، ہماری نمازوں کو ہماری منہ پر مار دی جائے گی، ہمارے روزوں کو ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور ہمارے پڑوسی اگر ناراض ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة قاطع کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم معمولی باتوں پر آپس میں بات چیت بند کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو دور کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو قریب کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہمارا اچھا سلوک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ لوگ دوسروں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں اپنی طاقت کے بنا پر، اپنی عہدے کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر لوگوں کے زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گلے میں 7 طوقہ زمین لٹکا دے گا، اس کی گردنیں جھک جائے گی۔ میرے بھائیوں آج ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کا زمین دبا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اگر باپ نے ایک چٹائی چھوڑ کر گیا ہے اس چٹائی میں بھی بہن کا حصہ ہے، اگر باپ ایک لنگی چھوڑ کر گیا ہے اس لنگی میں بھی بہن کا حصہ ہے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں، آج کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے کتنے بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا، ہم نے کتنے بھائیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا کہ وہ روتی ہے لیکن بھائی اس کا حصہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کے حصہ کو کھا جاؤ۔ ارے مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو کھلاتا ہے، تم کیسے مرد ہو کہ عورت کے حصہ کو دبا کر کھا جاتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو غریب ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہمارے نزدیک مفلس شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت ساری روزے لے کر آئے گا، بہت ساری خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، نفل، تہجد، بہت نمازیں پڑھے ہوگا، بہت زکوٰۃ دیا ہوگا، بہت صدقہ کیا ہوگا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ ساتھ میں کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبا لیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کو دے دی جائے گی، اور پھر اس کے منہ کے بل گھسٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور اگر اس کے بعد بھی اس کا حق برا نہیں ہوتا تو اس کے گناہ لے کر کے
کے اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو موقع پر گھسٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں احساس کرنا ہے، ہمیں اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے، اپنے بہنوں کو محروم نہیں کرنا ہے۔ بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کے درمیان برابری کا حصہ نہیں لگاتے۔ ایک بیٹے کو زیادہ زمین دے دی، ایک بیٹے کو کم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر نہیں دیتا تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ میرے بھائیوں، کما کر دینے سے حصہ میں کمی بیشی نہیں آتی ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ بیٹا اگر بیٹا ہے، بھلے وہ زندگی بھر شراب پیا ہو، زندگی بھر جوا کھیلا ہو، آپ کو کما کر نہیں دیا، آپ کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی اگر حصہ لگے گا تو دونوں میں برابر ہونے چاہیے۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کے درمیان، بھائی اپنی بہنوں کے درمیان اگر حصہ برابر تقسیم نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی، ہمارے زکوٰۃ قبول نہیں ہوگے۔ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھے، بہت نمازی تھے، تہجد گزار تھے، لیکن انہوں نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لے لی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ اے فلاں آدمی، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لے لی تھی اور میں بھول گیا تھا، میں اس کو نہیں دیا تھا، اس کے وجہ سے آج مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ جب تک میرے بچے، میرے ورثہ اس سوئی کو واپس نہیں لوٹا دیں گے، جب تک مجھے عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ ایک سوئی اگر ہم نے لے لی تو اس پر عذاب ہو رہا ہے، تو جو کٹھو کٹھا زمین ہڑپ لیتے ہیں، جو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، جو اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی زمین دبا لیتے ہیں، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ ذرا سوچو، کیا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہے؟ میرے بھائیوں، اس تمام باتوں پر غور کیجئے اور سوچنے کی بات ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔